کو تلاش کیجئے جرت کے باب میں، احساس نامرادی ہے اس زندگی کا روگ۔ ہر دور کے پیغمبر نے، ہر دور کے امام نے، ہر دور کے مصلح نے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے کہ معاشرہ صحیح راہ پر آ جائے۔ کہ آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 2.5-3 لاکھ روپے آ جائے مگر اس کو کرنا کچھ نہ پڑے، محنت کچھ نہ ہو۔ اگر کمایا ہے، کوشش کی ہے، ہاں جی، ناکامی ہے، پھر تو مایوسی سمجھ میں بھی آتی ہے۔ کام اور مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ انسان سے مایوس نہیں ہوا، وہ آپ سے کچھ بڑا چاہتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ چراغ ہاتھ میں ہو تو ہوا مصیبت ہے۔ ہمارے پاکستان میں 2.5 سے 3 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے۔ آپ چلے جائیں ورک شاپ میں، آپ چلے جائیں اینٹوں کے بھٹے پر، آپ چلے جائیں بچوں سے بھرے پڑے ہیں، بچوں سے محنت اور مشقت دی جاتی ہے۔ بہت مشقت ہے۔ دنیا 10,000 سالوں میں اتنی نہیں بدلی جتنے ان 10 سالوں میں بدلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پوڈ کاسٹ ود عامر شہزاد، آپ کا میزبان عامر شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر اور اپنے تمام دیکھنے والوں کو سلام پیش کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج میں انٹرو سے پہلے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو میرے انٹرو کا آپ کو سبب سمجھ آ جائے گا کہ میں نے یہ شعر کیوں پڑھا ہے۔ خود کو تلاش کیجئے جرت کے باب میں، خود کو تلاش کیجئے جرت کے باب میں، احساس نامرادی ہے اس زندگی کا روگ۔ یہ جو زندگی کا روگ ہوتا ہے یہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ یہ تب پیدا ہوتا ہے جب آپ اپنے مقصد میں، ایک مقصد آپ کے ذہن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک صلاحیت رکھی ہے خاص طور پہ، اگر اس صلاحیت سے آپ ہٹ جاتے ہیں، اس کو صحیح مقصد کو حاصل نہیں کر پاتے، آپ اس صلاحیت کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے، تو پھر ایک احساس نامرادی آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اور وہ زندگی کا روگ بنتا ہے۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں ان کا شعبہ یہی ہے، ان کا کام یہی ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، سماجی خدمت گزار ہیں، لکھاری ہیں اور بہت سا کام کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن ارتقاء کے تحت، اور لوگوں کے اندر سے اس احساس نامرادی کو اپنے لفظوں سے ان کو جگا دیتے ہیں، اس کے اندر زندگی جینے کا ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو۔ میری مراد ہے خواجہ مظہر نواز صدیقی ہمارے ساتھ ہیں، آئیے ان سے بات کریں۔ خواجہ صاحب السلام علیکم سر۔ جناب، سب سے پہلے جناب خواجہ صاحب خوش آمدید۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ ہمارے خطے کے نامور سپوت ہیں اور آپ کے اعزاز میں بڑے بڑے کارنامے ہیں، ان میں یہ جو آج پوڈ کاسٹ ود عامر شہزاد صدیقی، یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے۔ آپ ہماری سوسائٹی میں جہاں ہر طرف 400 اندھیرا ہے وہاں روشنی کا چراغ ہے، آپ امید ہیں، یقین ہیں، اور جس طرح آپ خود ایک ہیرا ہیں اسی طرح آپ ہیروں کو تراش رہے ہیں۔ آپ کے پاس وہ لیمپ ہے جو اندھیرے میں روشنی پھیلا رہا ہے۔ تو میں آپ کو شاباش پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مہربانی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی مورخ ملتان کی تاریخ لکھے گا تو اس میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی۔ خواجہ صاحب، آپ کی بات سے مجھے ایک بڑی خوبصورت بات یاد آئی۔ آپ نے کہا نا کہ آپ لیمپ ہیں، روشنی ہیں۔ ایک اندھا آدمی لیمپ لے کے جا رہا تھا روشنی کا جلتا ہوا، اس سے آنکھوں والے ایک بندے نے پوچھا کہ تم تو اندھے ہو، تم لیمپ لے کے کیوں جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میں آپ کے لیے اٹھا کے چل رہا ہوں، میں نہیں دیکھ سکتا، آپ تو دیکھ سکتے ہیں، یہ میں آپ کے لیے اٹھا کے چل رہا ہوں۔ دوسروں کی زندگی میں اجالا اس واقعے کا سبق ہے۔ کیا بات! ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، مواقع دی ہیں، صلاحیتیں دی ہیں، امکانات روشن کی ہیں۔ اب اس میں جو دیا یا مشعل اٹھائے گا، اپنا راستہ خود چنے گا تو وہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ میں ایک اور بات بھی یہاں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اس قافلے میں کچھ لوگ تھے، بڑے بھی، چھوٹے بھی، جوان بھی، تو وہ راستے میں ایک سرنگ آئی، ٹنل آئی، تو اس میں لوگ ننگے پاؤں تھے تو کچھ کنکر چبھے لوگوں کو۔ اب جو کنکر چبھے تو کچھ لوگوں نے ان کنکروں کو چننا شروع کر دیا، کچھ تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے ان کنکروں پر ننگے پاؤں چلتے رہے، اور کچھ نے جتنے کنکر راستے میں تھے سارے چنے۔ جب ٹنل سے باہر نکلے، سرنگ سے باہر نکلے، روشنی آئی تو دیکھا وہ ہیرے تھے، واپس نہیں جا سکتے تھے۔ جس نے زیادہ چنے تھے وہ بہت خوش تھا، جس نے کم چنے وہ پچھتا رہا تھا، اور جس نے کچھ بھی نہیں چنا اس نے وقت کو ضائع کر دیا۔
یہ زندگی ایک کورے کاغذ کی طرح ہے. یعنی ہیرے چن لینے چاہیے. ہمیں راستوں کی جو رکاوٹیں بظاہر ہمیں محسوس ہوتی ہیں وہ اصل میں ان کے اندر بہت سارے اسباق پوشیدہ ہوتے ہیں. بے شک. ہماری نظر جو ہے وہ اتنی باریک ہے کہ ہم بڑی چیز کو دیکھ ہی نہیں پاتے. اور بڑی زندگی، بڑی منزل، بڑا مقصد، بڑے خواب یہ تبھی پورے ہوتے ہیں جب آپ مثبت ذہن کے ساتھ کسی بڑے خواب کی تعبیر کے لیے خود کو جگا دیں. تو یہ جو موٹیویشنل اسپیکنگ ہے جہاں سے آپ نے سوال کا آغاز کیا تھا، یہ اصل میں تو پیغمبروں والا کام ہے. پیغمبر بھی ترغیب اور تشویق کے لیے آئے تھے. یہ کام کرو اس پر جنت ہے، یہ کام کرو اس پہ اتنے ہزار ثواب ملیں گے، صحیح، یہ نیکی کرو تمہیں اس کا اتنا اجر ملے گا. تو یہ سارے کام نبیوں نے، وہ ڈراتے بھی تھے، خوشخبری بھی دیتے تھے، وہ نذیر بھی تھے، سزا و جزا دونوں کا ذکر ہوتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر دور کے پیغمبر نے، ہر دور کے امام نے، ہر دور کے مصلح نے انسانوں کی اصلاح کی کوشش کی ہے کہ معاشرہ صحیح راہ پر آ جائے، صحیح ڈگر پر آ جائے. تو موٹیویشنل اسپیکر بھی یہی کرتا ہے. مایوس لوگ ہیں، ناکام لوگ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، بلکہ اب تو یہ مرض بن گئے. اب انگزائٹی آ گئی ہے، ڈپریشن آ گیا ہے، ڈپریشن آ گئی ہے، فرسٹریشن آ گئی ہے، لوگ ٹینشن میں پھر رہے ہیں، ہر بندہ روٹی روزی کے چکر میں ہے، بھاگا جا رہا ہے. مقصد زندگی کا کوئی نہیں، کوئی بڑا گول نہیں ہے، بڑا ٹارگٹ نہیں ہے، فوکس نہیں ہے. بس وہ یہ کہتا ہے بس 2 وقت کی روٹی مل جائے. اور پھر ایک بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے بڑی گاڑی مل جائے، بڑا بنگلہ مل جائے، بڑا منصب مل جائے، اور اس کے لیے وہ کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کل ایک نوجوان کو کہہ رہا تھا کہ آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں ہر مہینے 2.5-3 لاکھ روپے آ جائیں مگر اس کو کرنا کچھ نہ پڑے، محنت کچھ نہ ہو. صحیح. وہ جو اگر وہ اس کو نہیں ملتے وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناکام. آپ دیکھیں، حالانکہ مایوسی کی یہ درجہ نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ہے. اگر کمایا ہے، کوشش کی ہے، ناکامی ہے، پھر تو مایوسی سمجھ میں بھی آتی ہے. اچھا، ناکام اور مایوس تو وہ ہو جس کا رب نہ ہو. اللہ بہت بڑا کریم ہے، اللہ بہت رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب ہے اللہ انسان سے مایوس نہیں ہوا، وہ آپ سے کچھ بڑا چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ نے کبھی خود کو ڈسکور ہی نہیں کیا. کیا بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، میں بے شمار لوگوں کو کہتا ہوں جو مایوس ہوتے ہیں، اداس ہوتے ہیں، زندگی سے پریشان ہوتے ہیں، نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں یار بیٹھو، یہ کاغذ ہے، یہ قلم ہے، آپ لکھو آپ کو کیا کیا حاصل ہے. پھر وہ لکھتا ہے میرا گھر بھی اپنا ہے، میرے گھر میں بجلی بھی ہے، میرے گھر میں AC بھی ہے، میں ایک بیڈ پہ سوتا ہوں، میں شاندار جوتے پہنتا ہوں، برانڈ کے کپڑے پہنتا ہوں، والد ہے، والدہ ہے، بچے ہیں، بیوی ہے، بہن بھائی ہیں، سانس لیتا ہوں، چلتا ہوں، کھاتا پیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں. وہ ایسی ہے جیسے یورپ میں ایک شخص پھر رہا تھا اور وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، تو ایک آدمی نے بلایا، اس نے کہا یار میں آپ کو $1000 دیتا ہوں، یہ ہاتھ تو دے دو. میں پاگل تو نہیں ہے، اور تیری اتنا دولت مند ہے، یہ جو اعضاء اللہ نے دیے ہوئے تمہیں یہ دولت مندی کی نشانی ہے. خدا تم سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. تم اس مایوسی سے، اس اداسی سے، اس نفسیاتی الجھن سے باہر نکلو. آپ دیکھیں دنیا میں خودکشی کی شرح بہت بڑھ گئی ہے. ہمارا نوجوان 8ویں میں نمبر کم ہے، خودکشی کر رہا ہے. ابھی وہ بچہ ہے، میٹرک میں نمبر کم ہے، خودکشی کر رہا ہے. بھائی ہم نے کس طرف قوم کو لگا دیا ہے. بچہ اگر امتحانوں میں نمبر پورے نہیں لیتا، یہ دیکھیں وہ نارمل ہے، یہ دیکھیں وہ بھاگتا دوڑتا ہے، یہ چیز ہے، یہ دیکھیں وہ کھیل کھیلتا ہے، یہ ہے اصل چیز. وہ کچھ اس کے اندر کریٹیوٹی ہے. آپ نے اس کو کہا بس تیرے کزن سے تیرے نمبر زیادہ ہونے چاہیے. بس اسکول میں بھی لوگ کمپٹیشن میں ڈال دیا ہے اور کچھ نہیں دیکھا. اشفاق صاحب نے کہیں بیان کیا تھا، ایک مائی آئی اور کہنے لگی میرے بچے کو نا بڑا آدمی بنا دیں، اسکول میں داخل کرانا. انہوں نے کہا بی اس کو واپس لے جاؤ، ہم بڑا آدمی نہیں بناتے، ہاں یہ کوشش کر سکتے تیرا بچہ اچھا انسان بن جائے. ہم یہ نہیں جانتے کہ ہمارا بچہ اچھا انسان بن جائے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ نمبر سب سے زیادہ لے کے. اب یہی وجہ ہے کہ ہم ڈیریل ہو گئے ہیں. ہم کنسٹرکشن اپنی نہیں کر رہے، تعمیری راستے پر نہیں ہے، تخریب کے راستے پر ہیں. ہم زندگی کے مقصد سے محروم ہیں. میں یہ کہتا ہوں یہ بنیاد سے کرنے کا کام ہے، اور یہ کام ایک ماں بھی کر سکتی ہے، ایک باپ بھی کر سکتا ہے. لیکن حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب ان کی والدہ قاری صاحب کے پاس لے کے گئی، مولوی صاحب کے پاس، کہ اس کو کچھ پڑھائیں، تو اس نے کہا پڑھو بسم اللہ. تو وہ 14 سپارے سنا لیے. کہاں سے سنے گا جی؟ ماں گھر میں شیر خورگی کے درمیان مجھ سے قرآن پڑھتی تھی، مجھے وہاں سے زبانی یاد ہوا. تو والدین بھی اپنی، وہ ہم بن حیث القوم وہ معاشرہ بن چکے ہیں کہ جس کو
سارے مرض لگے ہوئے ہیں، شوگر بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، ٹینشن بھی ہے، فرسٹریشن بھی ہے، ہم مجسمہ امراض ہیں، ہمیں ایک ایک مرض کو لے کے ٹھیک کرنا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں ایک بڑا آپریشن ہونا ضروری ہے اس مریض کا۔ یہ معاشرہ ایک مریض بن چکا ہے جس کو بنیاد سے ٹھیک کرنا ہوگا، اور بنیاد بچے ہیں۔ بلکہ میں آپ کی بات سے پھر مجھے ایک مصرع یاد آ رہا ہے ٹھیک شعر کا، شاد کہ چراغ ہاتھ میں ہو تو ہوا مصیبت ہے، چراغ ہاتھ میں ہو تو ہوا مصیبت ہے۔ بابا کیا ہمارے ارد گرد کو ہم سب چراغ ہیں، آپ جیسی شخصیات میرے معاشرے کا چراغ ہے، اور چراغ روشنی دیتا ہے۔ چراغ کے اپنے نیچے روشنی نہیں ہوتی، مگر چراغ کے گرد روشنی ہوتی ہے، چراغ کے لیے نہیں ہوتی۔ درخت کا سایہ درخت کے لیے نہیں ہوتا، بے شک ٹھیک ہے، بے شک درخت کا پھل درخت نہیں کھاتا، بے شک۔ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ زمین نہیں پی رہی، آپ اور میں پی رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اندر کی جو قوت ہے، جو طاقت ہے، جو اللہ نے ہمیں جلا بخشی ہے، وہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہم دوسروں کے لیے۔ جب ایک بے جان چیز یہ سب کر سکتی ہے تو جاندار کیوں نہیں کر سکتا؟ بے شک ٹھیک۔ تو کیا ہمارے معاشرے میں پائی جانے والے نفسیاتی دباؤ، یہ مایوسیاں، یہ جو ایک خودکشی کے ایلیمنٹس بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے ہم قدرت کے اس قانون سے دور تو نہیں کہیں ہٹ رہے؟ دیکھیں عامر بھائی، آپ کا پروگرام کا دورانیہ بہت مختصر ہے۔ جی، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نا پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان میں جو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ناخواندگی ہے۔ یہاں لوگوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، اور حکومتوں کی بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ تعلیم یافتہ ہوں۔ وہ بھی جاتے ہیں، یہ جاہل ہیں، گنوار ہیں، بس روٹی روزی کر رہے ہیں نا، یہ کافی ہے۔ مجھے جب بھی کبھی کوئی اقتدار ملا، اختیار ملا، یا میں اپنے دائرہ کار میں جہاں اس وقت ہوں، میں کوشش کرتا ہوں لوگوں کو تعلیم یافتہ بناؤں۔ اور اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اچھا پھر بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو میں کہتا ہوں اس سے بھی پہلے والدین کی تربیت کریں۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے پاکستان میں یہ آواز بلند کی تھی کہ بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت، بچوں کی تربیت۔ ٹھہرو، پہلے والدین کی تربیت کرو۔ انہوں نے آئلی زندگی کے لیے کوئی کتاب ہی نہیں پڑھی، بچوں کی تربیت کے لیے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ بچے پر بچہ ہر سال ماڈل آ رہا ہے، شادی کے 10 سالوں میں 7-6 بچے ہو جاتے ہیں، مگر ان کی تربیت کا کوئی پلان نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں تعلیم عام کی جائے، شعور دیا جائے، پھر دیکھیں پاکستان کتنی جلدی اوپر کی طرف جاتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایسی کوئی سنجیدہ کوشش کسی بھی سطح پر کی نہیں گئی۔ نجی سطح پر اگر آج کوئی بڑے بڑے تعلیمی ادارے کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ نجی سطح پر ہے، سرکار کی طرف سے ایسی کوئی کوشش نہیں کی۔ ایک تو پاکستان میں تعلیم کو عام کیا جائے، تعلیم کو ضروری۔ آپ کے ملک میں، ہمارے پاکستان میں 2.5 سے 3 کروڑ بچے اسکول ہی نہیں جاتے۔ آپ چلے جائیں ورک شاپ میں، آپ چلے جائیں اینٹوں کے بٹھے پر، آپ چلے جائیں بچوں سے بھرے پڑے ہیں، بچوں سے محنت اور مشقت دی جاتی ہے، بہت مشقت لی۔ ہم نے بچوں کے لیے، ایسے بچوں کو جس کو آپ اسٹریٹ چلڈرن کہتے ہیں، ہم نے اسکول بنایا تو مائیں روتی ہوئی ہیں، یہ تو 1200 روپے ہفتہ کما کے آتا تھا، یہ تو 400 روپے ہفتہ لے کے آتا تھا، یہ آپ نے اسکول پڑھانا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا بھائی ہم پیسے دیتے ہیں، آپ ان کو پڑھنے دو۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم تعلیم عام کریں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر فرد کے لیے تربیت لازمی ہے۔ ہم نے واش روم کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، گھر کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، گلی کو کیسے صاف ستھرا رکھنا ہے، خود کی طہارت کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں ہم تو کھانا بغیر ہاتھ دھوئے کھانے لگ جاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد اگلے لمحے سونے لگ جاتے ہیں۔ ہم نہ کوئی واک کرتے ہیں، نہ کوئی ورزش کرتے ہیں، ہم کسی قسم کی کوئی اسٹرگل ہی نہیں کرتے اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، کوئی ہمارا ورک آؤٹ نہیں ہے۔ ہمیں پہلی چیز تعلیم ہونی چاہیے، دوسری چیز تربیت ہونی چاہیے۔ تربیت کے لیے بھی ہمیں جدید جو خطوط ہے نا، ان پر تربیت کرنی چاہیے۔ دیکھیں اب ہم بچوں کی تربیت 1900 کے صدی کی تو نہیں کر سکتے، بالکل صحیح۔ آج AI کا دور ہے، اس وقت دنیا گلوبل ہنٹ بن چکی ہے۔ ہم ایک لمحے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز پہنچا رہے ہیں، تصویر پہنچا رہے ہیں، لائیو میٹنگز ہو رہی ہیں۔ دنیا 10,000 سالوں میں اتنی نہیں بدلی جتنے ان 10 سالوں میں بدلی ہے۔ صحیح بات۔ ہمیں وقت کے تقاضوں کے مطابق، جدید رجحانات کے مطابق اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ ہم اس کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنے حصے کا چراغ جلانا پڑے گا۔ دیکھیں اندھیرا ہونا تو ہم اندھیرے کے خلاف تقریریں نہیں کریں گے، اندھیرے کے خلاف جلوس نہیں کریں گے، پلے کارڈ نہیں اٹھا کے کہیں گھومیں گے۔ اس کے لیے ایک معمولی سا دیا سلائی جلانی ہوتی ہے، اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، روشنی آ جاتی ہے۔ معاشرے میں بھی یہ جو آپ کا سوال ہے، ذہنی الجھنیں ہیں، پریشانی ہیں، یہ شاخسانہ ہے اس چیز کا کہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی، بلکہ ہم تعمیر کی جگہ ہم تخریب کی طرف گئے۔ ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا۔ آپ دیکھ لیں 20-30 سالوں میں کون سا بڑا شاعر پیدا ہوا ہے، کون سا بڑا سائنسدان سامنے ہے، کون سا بڑا سپورٹس مین، کوئی جہانگیر خان، کوئی
बड़ा खिलाड़ी हमारे सामने नहीं आ रहा। जो हमारे रोल मॉडल हैं, कातुर रिजाल है सर, कोई बड़ी हस्ती पैदा ही नहीं हो रही। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूँगा, ये वो सिलसिला गुफ्तगू है जिसको जारी रहना चाहिए, और इस पर हमें देखना चाहिए कि हमारे जिस्म को, हमारे समाज को कौन से अमराज लायक हैं जो कैंसर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। दुनिया का सबसे बड़ा जो मनफी जज्बा है वो नफ़रत है, गुस्सा है, हम उसका शिकार हैं और उससे बाहर निकलना चाहिए बहुत उससे। मैं ये चाहता हूँ कि इस पर बातचीत, हम ना सियासत पर गुफ्तगू करते हैं, लोगों के कपड़ों जूतों पर गुफ्तगू करते हैं, हम नहीं करते तो ख्यालात पर गुफ्तगू नहीं करते, आला ख्यालात पर गुफ्तगू नहीं करते, आला किताबें नहीं पढ़ते, दुनिया का अच्छा लिटरेचर नहीं पढ़ते। ये बहुत सारे अमराज हैं जिनके इलाज के लिए हम सबको मिलजुल कर, सोशल मीडिया को भी, इंटेलेक्चुअल को भी, पॉलिटिशियन को भी, टीचर्स को भी, पेरेंट्स को भी, इंजीनियर्स को भी, लॉयर्स को भी, सबको मिलकर सर जोड़कर बैठकर ये फ़िक्र तलाक होनी चाहिए कि हम माशरे में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, जिंदा कौमों में कैसे शुमार करते हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सिमत की कमी है, मंजिल के निशान की कमी है, उंगली पकड़ने वाले लोगों की कमी है, सिखाने वाले लोगों की कमी है। ऐसे दर्द दिल वाले लोग अगर इस खत्ते में उठ खड़े हों तो ये माशरा बहुत जल्दी तरक्की करेगा और पाकिस्तान का नाम दुनिया के बेहतरीन ममालिक में बिल्कुल की फहरिस्त में शामिल हो जाए। आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हम आपके साथ कम से कम 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर एक लेक्चर ज़रूर आपको बुला के आपकी, चूँकि ये जो मायूसी है जिसको अल्लाह ताला ने गुनाह कुफ्र है, हम उस मायूसी से अगर किसी को निकाल लेते, हमारी गुफ्तगू से एक बंदा, हमने माशरे में एक पॉजिटिव फ़र्क तो दिया है, बेशक, फिर हमारा मकसद भी हासिल। और इस माइक का मकसद भी यही है, इस कास्ट का मतलब भी यही है कि हम एक रोशनी दिखा सकें लोगों को, सर दुनिया मायूसी से दूर करें। सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैच्योरिटी की है, संजीदगी की बहुत सबसे ज़्यादा कमी जो है ना वो मैच्योरिटी की है। हमें संजीदा होकर ना दर्द दिल के साथ कौम की इस्लाह का बीड़ा अपने सर उठाना चाहिए और हमें इसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। कौम को रहनुमाई की ज़रूरत है। अच्छा, ये भी मुमकिन है इब्तदा में आप अकेले ही शायद चलें, सर ये तो फिर कारवान लीडर तो एक ही होता है सर, फिर कारवान बनता चला जाता है। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया सर। और वो जो एक ज़िंदगी की रोशनी की तरफ जो आप रास्ता दिखाते हैं, उन अल्फाज का भी, आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सी मुश्किलात, बहुत सी रुकावटें आपके रास्ते में आएंगी। आपने हर रुकावट पे, हर मुश्किल के सामने खड़े नहीं हो जाना, गिर नहीं जाना, अपने अंदर से उठाइए अपने जज्बों को। और अगर आपको ख़ुद से ये काम नहीं आता तो फिर ख्वाजा मज़हर नवाज़ जैसे लोगों से अपने लिए रोशनी पाएँ, अपने लिए हिदायत पाएँ और आगे बढ़ें। यही आपकी कामयाबी है, यही आपके लिए वे ऑफ डायरेक्शन है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने